ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے یہ چند لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ قوم میں، یہ ہمارے امت میں جو 5 سے 10% لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے کر آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اتنی استطاعت ہے وہ کریں گے ہم، جو لوگ ہم کو دیکھ کر کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے۔ وہ اتنی زبردست بات ہے، یہ گستاخ خاتم نبی علیہ السلام تک کے بات جاتی ہے۔ یہ استطاعت ہوتی ہے تو کرنا چاہیے، تو مطلب کیا ہوا؟ میں نہیں بولتا ہوں، میری زبان اجازت نہیں دیتی، آپ خود تصفیہ کر لیے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے۔ بولے تو یہ سراسر جو ہے تو وہ بالکل خوشی سے نہیں کرتے، بلکہ ایک سسٹم میں ایسی چیز رائج ہو گئی ہے کہ اس کے دباؤ میں آ کے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ دباؤ میں آ کر کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے جو سنت کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر فرما دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ یہ دونوں دو طرفہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن حکم عام ہے سب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھا کر دیکھیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کی دولت دے کر آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اب بتائیے، جو دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور قرآن کو بجائے اپنے طرف کرنے کے، قرآن کے تابع ہونے کے، قرآن کو اپنے تابع کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے جواز نکال کے لاتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی نعمتوں کا اظہار کرو۔ ارے بھائی، آپ اس کا سیاق دیکھ رہے ہیں، سباق دیکھ رہے ہیں، جہاں سے جو آپ کی آیت آپ کے مطلب کو پیش کر دی وہ آپ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اگلے صورت میں آپ نے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورۃ تکاثر میں، اور اس دن ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ جس کو آپ نعمت سمجھ رہے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ قیامت کے دن کوئی بچ نہیں سکے گا جب تک کہ یہ نہ بولے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کس کا تھا؟ اللہ کا عطا کردہ مال تھا۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ استطاعت کی بات کرنا بہت بری بات ہے۔ اور دوسری بات، جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے آج کل کے حالات پہ اگر میں بولوں تو اس کے اندر پوری چیز نکالیے۔ مختصر طور پہ آپ کو میں آگاہ کرانے کی نیت سے بول رہا ہوں، بلکہ ہر بار جب بھی مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں۔ آج پھر سے آپ کے پاس ریپیٹ کروں گا کیونکہ بہت سے نئے چہرے بھی یہاں پر ہیں۔ یہ دیکھیے، ہماری قوم میں یہ جو اکنامک جو گر گئی ہے، اس کا آپ تجزیہ کر کے دیکھیے، انالیسس کر کے دیکھیے کہ کیا ہوا۔ یہ محض ایک شادی کے لیے ہو گیا ہے۔ دیکھیے، جس کو چاہیے اس کا مقصد حیات بن گیا ہے شادی کرنا۔ کسی نوجوان کو پوچھیے آپ کہ بھائی آپ باہر کیوں جا رہے ہیں، وہ بولے گا کہ میری 2 بہنیں ہیں، ان کی میری شادی کرنا ہے یا نہیں ہے؟ یا تو یہ بولے گا ابا کا قرضہ تھا اتارنا ہے۔ اگر وہی نکاح سنت کے طریقے سے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ دیکھیے اس کی وجہ سے کتنے بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، جب لڑکیاں ہیں جو کام کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، کس لیے مجبور ہو رہی ہیں؟ آپ پریکٹیکلی اگر آپ سروس کرتے ہیں، ایسی جگہ سروس کرتے ہیں جہاں جینڈر مکسنگ ہے، تو وہاں آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے ہماری قوم کے بچے جہاں کام کر رہے ہیں۔ میں کرتا ہوں کیونکہ میں میڈیکل ٹیم سے، فیلڈ سے وابستہ ہوں میں، تو جہاں بھی کوئی ملتی ہے کہ بھائی کیوں کام کیوں کر رہے ہیں آپ یہاں پہ، تو بولتے کہ نہیں شادی کرنا ہے۔ دیکھیے، وہ شادی کے لیے جہیز جوڑتے جوڑتے کوئی اور چیز کی طرف نکل جاتی ہے کہیں جا، کیوں؟ جینڈر مکسنگ ہے۔ آپ یہ اس کا جواب دے کون ہے؟ اس کا جواب دے صرف وہ نہیں ہے جو اس راہ پہ چلی گئی، یا اس کے ماں باپ ہیں یا خاندان والے، بلکہ اس کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری اصلاح کر کے نماز اور روزے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے باقی اطراف و اکناف جو نوٹس نہیں دے کے ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر تم لوگوں میں سے ان خاص لوگوں کے پر نہیں آئے گا جو اس گناہ کے مرتکب ہیں، بلکہ ان پر بھی آئے گا جو گناہ کو دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے نوٹس نہیں لیتے۔
یہ آپ پر مجھ پر ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس ایک لڑکی کا جس نے ایک ناجائز چیز کی خاطر مجبور ہو کر سروس کی اور وہ خواہش پوری کرتے کرتے کہیں غیر قوم کے ساتھ جا کے مل بیٹھی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے بھائی۔ یہ دیکھیے اب معاشی حالت جس طریقے سے ختم ہو رہی ہے ہمارے پاس، اس کی زندگی بھر کی کمائی وہ 1-2 راتوں میں اٹھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سنت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سنت ہو ہی نہیں سکتی، میرے رسول کی سنت ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے، جو لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے۔ یہ لکھتے ہوئے بھی لوگوں کو رمق برابر فرق نہیں آتا کہ اس پر لکھتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سنت ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے، اور میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ حدیث کا حوالہ دے کے میں یہ بولتا ہوں کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے۔ ایسی دوسری فعل کی کسی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی شادیاں ہوتی تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ہر دور میں، ہر ادیان کے، ہر مذہب کے دور میں شادی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے۔ فرق کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سنت کہہ کر لوگوں کو ترغیب دینے کی بات کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ وہاں روحانیت رائج تھی، وہاں پر لوگ شادی نہیں کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ دور جہالت میں وہاں پر اسی طریقے کے مجلسیں منعقد ہوتی تھی جس طرح آج ہو رہی ہیں، 8-10 دن کی۔ یہ شادی کے قوم میں سانچک، مہندی، وہ یاد بھی نہیں ہے نام، ایک نئی چیز نکلتے جاتی۔ پھر شادی، ولیمہ، چوتھی، چماگی، اس کے بعد بچہ تھا۔ سر 1 سال تک پورا خرچہ کس کے اوپر آ رہا؟ پوری عورت کے اوپر آ رہا، پوری لڑکیوں۔ آپ سوسائٹی میں عورت کو دبا دیے ہیں، اتنا مظلوم کر دیے ہیں اسے خود ڈر ہوتا ہے کہ شاید میری شادی جہیز کی وجہ سے ہو جائے، کم از کم اتنا ڈری ہوئی ہے آج کی لڑکیاں۔ اور دیکھیے بات سنیے، وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں گا کہ جو ابو جہل اور ابو لہب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی جو پہلا نکاح ہوا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو ابو لہب نے کہا کہ بھتیجے یہ کیا کر رہے ہو اس طرح سیدھی شادی کر کے؟ کیا عربوں میں ہماری ناک کٹواؤ گے؟ اندازہ لگائیے آج اگر ابو جہل، ابو لہب زندہ ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سنت کس کی چل رہی ہے، میری چل رہی ہے، آپ کی چل رہی ہے، کس کی توہین ہو رہی ہے، کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب میں کو بولیے کہ یہ آج جو ہو رہی تھی، بلکہ میں تو بولوں گا وہاں تو اچھی بات ہوتی تھی۔ ابو جہل، ابو لہب اپنے پیسوں پہ عیاشی کرتے تھے، عیش کرتے تھے۔ یہاں پر لڑکی والوں سے کر رہا تھا، رخصتی کا کھانا لڑکی والے، ہر وہ چیز جہیز لڑکی والے، نقد وہ بھی، اور مہر الحمدللہ 11 اخیے بنتے، 9 اخیے بنتے، کوئی اعتراض نہیں، قنطار بھی دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن بھائی کیا ہے وہ ادھار ہے نقد ہے؟ ادھار ہے نا بھائی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جہیز جو ہے سو آپ نقد لے رہے ہیں، مہر ادھار رکھ رہے ہیں؟ غلط بات ہے نا۔ اچھا ایک کام کریے، یہ عقد کا نام کیا ہوتا ہے؟ عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمٹمنٹ، 2 طرفہ کمٹمنٹ ہوتا ہے نا، کمٹمنٹ لکھتے ہیں نا اپن عقد نامے میں، فلاں مہر سکہ راج الوقت جو سے دیا گیا ہے۔ بھائی یہ فریج، ٹی وی اور جو ہے اسکوٹر، بائک، کار اور 1 لاکھ اور 1 فلائٹ وغیرہ لکھو، یہ بھی 2 طرفہ کمٹمنٹ ہے بھائی۔ عقد بولتے ہیں اسی کو، ایک کانٹریکٹ کو، آپ ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک کو لکھتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور مہر جو سا آپ دیجیے، کوئی مطلب نقد دیجیے، اگر دینا تو وعدہ تو کیجیے۔ ہاں میں نے تو یہاں تک سنا ہے، بلکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ باندھ لو 11 اخیے، دیکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دل میں مہر نہ دینے کی نیت کر لی، اس نے گویا زنا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اپنی اپنی خوشی سے کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہم لوگ، قوم برباد ہوگی۔ ہمارے جو ارے بھائی چلو، جو جہیز دے رہا، جو بھی کھانا کھلا رہا، چلو جو بھی ہو رہا، لڑکی کو جاتا تو اچھا تھا، لڑکی کو تھا کوئی بات نہیں، اپنی بچی کو چلے آ رہا، بچی کو نہیں جا رہا، وہ کہاں جا رہا؟ شادی خانے والوں کو جا رہا۔ وہ کہاں جا رہا؟ سگنا چکن، ریڈی چکن، اور جو نام ہے مٹھائی والے، مارواڑی، سنان والے، میک اپ والے، آج کل تو بہت رائج ہوگا، 25,000 کا ہی میک اپ ہوتا، جوڑے والے،
وہ چائے میں کے والے شادی کس کی ہو رہی؟ خوش کوئی اور ہو رہا. آپ بلا رہے رخصتی کھانے کے، بلا رہے یہ انبار لگا ہوا ہے. بھائی کون دیو بولا آپ کو؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک روایت سے ہم کو بتا دیے. یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا. بر صغیر کے علاوہ کہیں رخصتی کا کھانا دیا نہیں جاتا، بلکہ ہمارے پاس بھی نہیں دیا جاتا تھا. یہ صرف نئی پود کی ایجاد ہے یہ. اور اگر اب ہم بھی نہیں سنبھلے، اب بھی نہیں سنبھلے، یقین مانیے جس طریقے سے معیشت ہماری اس 1-2 راتوں میں اڑ رہی ہے، ہم لٹ رہے ہیں. آگے والے نسلیں ہماری سیکنڈ کلاس سٹیزن تو ہو چکے ہیں، ہماری حالت ہریجنوں سے بدتر ہو جائے گی. ہاں مینارٹیز یہ دیکھا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے تو ہم خود خوشی جیسا ہم لٹ رہے ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے. ہمارے پاس صرف کیا رہتا، مقصد حیات شادی کرنا اور کرانا. مقصد ایسے کتنے لوگ نہیں ہوں گے جو بولتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے بابا کا فلیٹ تھا، آج ہوتا تو 50 لاکھ کا ہوتا تو بڑی آپا کی شادی میں بک گیا. یہ بالکل میں اپنے پریکٹیکل بات بول رہی ہے. آپ اپنے اطراف ایک لسٹ بنائیے. آپ چاچا، پھوپھی، خالہ در، ان میں سے دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہیز کے لیے سود پہ پیسہ لیے ہیں، جہیز کے لیے اپنی عزت نفس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے پیسہ مانگے ہیں، چندہ مانگے ہیں. بلیک میل، ایموشنل بلیک میل بھی ہوتی ہے اس میں. یقین مانیے یہ کوئی خوشی سے نہیں دیتا بابا. یہ سب جو ہوتا ہے وہ چند لوگوں کی خوشی سے، جو بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ لوگوں میں حسرتیں جگا رہے ہیں، یہ لوگوں میں حسرتیں پیدا کر رہے ہیں. غلطی دونوں طرف ہے، دونوں صحیح. لیکن آگ لگی کدھر سے دیکھو. آگ میں جلنے والا تو جل گیا، لیکن آگ لگانے والا اس سے بڑا گناہگار ہوتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے لائے عمل اس کے علاوہ؟ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ اس چیزوں کے کیا ہو رہا. ہمارے پاس اس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، ارے بھائی وہی آج فلیٹ ہوتا، وہی اس کے پاس پیسہ اگر جمع کرتا، اپنے بچے کو اچھا ایجوکیشن دیتا. ہمارا جو انالیسس ہے، ہم جو پوچھ کے کیس اسٹڈی کرتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں متوسط طبقے کے اور نچلے درجے کے، جو ہماری قوم میں more than 80% ہیں، ان سے جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں جو سو آٹو چلاتا ہوں. ہے حقیقت میں نام لینا نہیں چاہیے، لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن کبھی آپ ہماری ٹیم سے ملیے، ہم بتائیں گے آپ کو ہمارے اسٹیٹسٹک. اس کے اندر بولے کہ میری بیٹی کی شفیع بھائی 2013 میں میری 4 بیٹیاں ہیں، شادی کیا. پہلی بیٹی کی شادی کیا، آج 2018 کی بات بول رہا ہوں. 2018 ہوا، میں صرف سود دے رہا ہوں. 3 بیٹیاں اور تیار ہیں میری. بولو یہ کیا کروں؟ یہ کیا کرا؟ خوشی سے کرتا ہے. یہ کوئی چیز کوئی خوشی سے نہیں کرتا، یہ مجبور ہو کے کرتا ہے. یہ مجبور کرا رہا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. سب سے پہلی چیز ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہمارے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اللہ پر توکل کریے. میں اپنی بہنوں سے جو پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک بکاؤ سامان کی طرح مت لیجیے. آپ سامان نہیں ہیں. آپ کو جہیز کے ایسوسیٹ ہو کے آپ کو دیکھا جا رہا ہے. جہاں سے جتنا مل سکتا ہے لوگ وہیں جاتے ہیں. لوگ بولتے ہیں ہم نے کچھ نہیں مانگا. سنے ہوں گے نا، بولے ہم نے کچھ نہیں مانگا، دلہن والوں نے اپنی خوشی سے دیا. دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی جاتے ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر بن مانگے ان کو مل جاتا ہے. رشتہ بھیجتے وہاں ہے جہاں پر بن بولے ان کو مل جاتا ہے. اور پھر باہر آ کے بولتے ہیں کہ یہ دونوں کہ جیسا بھائی ہم تو کچھ نہیں بولے، شادی سے کرو بولے. اور ایک ترہ آج کل ہے کہ جو تو کھانا معیاری ہونا چاہیے. یہ معیاری کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ. نعوذ باللہ من ذالک. اگر آپ اسٹینڈرڈ جس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو اگر اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں تو پھر یہ بہت گستاخی رسول صحیح مہدی موعود السلام کے مترادف ہوتا ہے. نتیجہ کا حل کیا ہے؟ اس کے حل 2 ہیں. اگر آپ 5 منٹ مجھے دے دیں تو اچھا اچھی بات، ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ سے اگر اجازت موقع ملا تو آپ سے بات کروں گا. خدا حافظ، والسلام.